الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں رب کریم کی جتنی مخلوق ہے اس میں سب سے زیادہ محترم اور مکرم اور باعزت اور شرافت اور خوبصورت اور عقل جو انسان کو عطا فرمائی وہ کسی کو نہیں دی۔ مخلوق تو ساری ہے اللہ کی، لیکن انسان کو مکرم بنایا، معزز بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو بہت مکرم بنایا۔ انسان کی زندگی کے 4 دور ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جس میں انسان موجود ہے لیکن قابل ذکر نہیں ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہاں شیئا کی نفی نہیں ہے، مذکورہ کی نفی ہے۔ مقید کی نفی نہیں ہے، قید کی نفی ہے۔ یعنی انسان تھا لیکن قابل ذکر نہیں تھا، ذکر کے قابل نہیں تھا یہ۔ اور وہ زمانہ کون سا ہے؟ وہ زمانہ ہے ذرات سے لے کر ماں کے پیٹ میں تیار ہونے تک، یہ جو زمانہ ہے جس کو قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان، ہمارے والد نے فروٹ کھایا، پھل کھایا، غلہ اور اناج کھایا، اور اس سے ایک پانی تیار ہوا۔ پھر وہ پانی اللہ کے حکم سے شریعت کے دائرے میں نکاح کر کے ہماری ماؤں کے رحمدانی میں بطور امانت کے رکھا گیا، بطور امانت کے۔ اور پھر اس پانی پر اللہ کی کاریگری شروع ہوئی۔ ایسی کاریگری اللہ کی شروع ہوئی کہ ماں کھانا پکا رہی ہے، روٹی بنا رہی ہے، پانی بھر رہی ہے، گھر کا کام کر رہی ہے، اور اندر میں اللہ کی کاریگری جاری ہے۔ تعالیٰ نے 40 دن تک اسے نطفہ رکھا، پھر اس کے بعد اس کو خون بنایا، پھر اس میں اضافہ کیا، اور پھر اضافے کے بعد اس خون کو اللہ نے جمایا، اور جمانے کے بعد گوشت بنایا، اور گوشت بنانے کے بعد پھر ہڈیاں چڑھائی اور ایک خوبصورت چہرہ بنایا۔ اور اس کے بعد عالم ارواح میں جو ہماری روحیں تھیں، اللہ نے وہاں سے روح کو لے کر ہمارے بدن میں منتقل کر دیا۔ اب ماں کے پیٹ میں ہم چہچہاتے ہو گئے، ہماری سانسیں چلنے لگی، ہماری غذا اندر پہنچنے لگی،
دنیا کے سارے انجینئر ہو، کتنے ہی بڑے انجینئر کیوں نہ ہو، پتھر پر نقشہ بناتے ہیں، پلاسٹک پر نقشہ بناتے ہیں، کاغذ پہ نقشہ بناتے ہیں، زمین پر نقشہ بناتے ہیں۔ دنیا کے سارے انجینئر، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے وہ یوروپ کا ہو، چاہے وہ آسٹریلیا کا ہو، چاہے وہ ایشیا کا ہو، بس انہی چیزوں پر وہ نقشہ بناتے ہیں، پانی پر کوئی نقشہ نہیں بناتا۔ میرا اللہ پانی پر نقشہ بناتا ہے، اس نے پانی پر نقشہ بنایا، اور وہ بھی 2-3 قطرے تھے، اور انہی 2-3 قطروں کو پھیلا کر کے ایک خوبصورت انسان بنایا۔ یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ترکی کے زلزلے کے سلسلے میں سنا ہوگا کہ ایک بچہ 110 گھنٹے کے بعد نکالا جاتا ہے۔ 110 گھنٹے کا مطلب یہ نکلا کہ 5 دن کے بعد نکالا جاتا ہے۔ 5 سال کا بچہ ہے، اور میڈیا والے اسے پوچھ رہے ہیں کہ تو بالکل دبا ہوا تھا، کوئی شکل نہیں تھی، کھانا پانی سانس وغیرہ کی، تو زندہ کیسے رہا؟ تو وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھوک اور پیاس لگتی تھی تو کوئی سفید کپڑے میں ظاہر ہو کر مجھے کھلاتا اور پلاتا تھا، میرا اللہ یاد آ رہا ہے۔ میں من گھڑت داستان نہیں سنا رہا۔ ایک عورت 11 دن کے بعد نکالی جاتی ہے پتھر کے نیچے سے، جہاں سانس جانے کا کوئی راستہ نہیں، اور 11 دن کے بعد وہ جیسے ہی نکالی گئی، وہ ہاتھ اٹھا کر کے کہہ رہی ہے کہ میرا رب 100% سمجھ میں آ گیا کہ وہ بغیر کھلائے پلائے، آفتاب چاند کے بغیر اور سانس کی شکلوں کے بغیر بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ خود اس عورت کا بیان ہے۔ قرآن نے تو اس کے نظائر پیش کیے ہیں۔ سورہ کہف، اصحاب کہف جو ہیں وہ 300 سے زائد سال اللہ نے ان کو سلایا۔ جب وہ سو گئے تو 300 سے زائد سال ہو چکے، بیچ میں اٹھے نہیں۔ کسی آیت میں نہیں ہے کہ وہ بیچ میں پانی پینے کے لیے اٹھتے ہو۔ ہم تو رات میں 2 مرتبہ پانی پینے اٹھتے ہیں اور 3 مرتبہ پیشاب کرنے اٹھتے ہیں۔ 300 سال سے زائد قرآن کریم نے جو لفظ کہا ہے نا، ثلاثمائہ وازدادوا 9، صاحب روح المعانی نے اس پر ایک عجیب نکتہ لکھا کہ اللہ نے ڈائریکٹ 309 کیوں نہیں کہا، 309 یہ کیوں نہیں کہا؟ اہل علم جانتے ہیں کہ 300 الگ کیا اور اس پر 9 ہم نے زیادہ کیے، یعنی 309، لیکن 9 کو علیحدہ کیوں بیان کیا؟ ساتھ میں بیان کر دیتے اللہ کہ 309 سال سوئے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں شمسی اعتبار سے وہ 300 سال سوئے اور قمری اعتبار سے 309 سال سوئے۔ یہ قمری اعتبار سے 9 زیادہ ہو رہے تھے جس کو علیحدہ بیان کیا۔ ایک شمسی نظام ہے، ایک قمری نظام ہے۔ نہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ 309 وازدادوا 9 الگ کیوں بیان کیا اس کو؟ مطلب یہ ہے کہ آفتاب کے اعتبار سے تو 300 سال ہے، چاند کے اعتبار سے چونکہ چند سالوں پر ایک سال بڑھتا جاتا ہے تو 300 سال پر 9 سال بڑھ گئے۔ یہ اصحاب کہف 300 سال تک سوتے رہے، ان کی کروٹیں بدلی اللہ نے۔
وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ہی ان کی کروتوں کو بدلتے تھے۔ مجھے یہاں ایک نکتہ بیان کرنا، اس لیے میرا ذہن اس کی طرف گیا۔ یہ 300 سال تک سوتے رہے، لیکن جتنی عمر میں سوئے تھے اتنی ہی عمر میں اٹھے۔ مثلا وہ سوئے تھے، ایک مثال، یہ نہیں کہ قرآن کوئی 50 سال کہہ رہا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ وہ 50 سال کی عمر میں سوئے تھے، ان کی عمریں 50 سال کی تھی مثال کے طور پہ۔ تو جب وہ 300 سال کے بعد اٹھے ہیں تو وہ 50 ہی سال کے تھے، 350 کے نہیں ہوئے تھے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا دلیل ہے؟ وہ اٹھنے کے بعد یوں پوچھنے لگے کہ بھئی تم کتنا یہاں سوئے آپس میں ایک دوسرے سے؟ تو ایک کہنے لگا کہ بعض یوم، آدھا دن، اور کچھ کہنے لگے کہ ایک دن۔ اگر یہ 350 سال کے ہو گئے تھے تو داڑھی اتنی بڑی ان کی لمبی ہو جاتی، سفید ہو جاتی، نہ معلوم ان کے چہرے پر کتنی نلکیاں پڑ جاتی، برے ہوئے ہوتے اٹھنے کے بعد، تو پھر ایک دن یا آدھا دن وہ کیوں کہتے؟ وہ اپنی حیثیت کو دیکھ کر یوں کہہ دیتے کہ اب تو کوئی بہت لمبی مدت سوئے ہیں۔ قرآن کی آیت دلالت کر رہی ہے کہ جس عمر میں سوئے اسی عمر پر اٹھتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ رب کریم سورہ کہف میں اصحاب کہف کے واقعے کو نقل کر کے بتا رہے ہیں کہ آفتاب کے چلنے سے زندگی پر اثر میرے حکم سے ہوگا، اگر میں نہیں چاہوں گا تو آفتاب کا اثر نہیں پڑے گا، اس کے دن نہیں چلیں گے، وہ اتنے ہی رہیں گے۔ اگر 50 سال ہے اور اللہ کو منظور یہ ہے تو اسی عمر کا رہے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات ساری کی ساری اسے رب کریم کے تابع ہے، یہ مسلم مسئلہ ہے۔ تو اس خالق کریم نے اس انسان کے پانی کے 2-3 قطروں پر اپنی کاریگری فرمائی اور ایک خوبصورت انسان بنایا، بہت مکرم محترم اور خوبصورت بنایا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، اس سے بہتر شکل اللہ نے کسی کو نہیں۔ ساری کائنات کو منہ جھکا کر کھانے والا بنایا اور انسان کو سر اٹھا کر کھانے والا بنایا۔ لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان تیرا سر اگر جھک سکتا ہے تو اللہ ہی کے سامنے جھک سکتا، کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ تیرا خالق و مالک اسی کے سامنے سر جھکے گا، کسی اور جگہ نہیں جھکے گا۔ وہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بیوقوف شوہر تھا، بعض مرتبہ بیوقوفی کرتے ہیں، تو بیوقوف شوہر تھا۔ اس نے بیوی سے یوں کہا، شوہر بھی عجیب بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں۔ عربی میں نے ایک لطیفہ پڑھا کہ ایک صاحب جو ہیں ایک قبر پر جا کر بہت روتے تھے، زور زور سے روتے تھے، بہت روتے تھے۔ تو جو قبرستان میں روزانہ آتے تھے وہ ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ بھائی آپ کو اس قبر والے سے بہت محبت ہے، آپ بہت روتے ہیں، زور زور سے روتے ہیں، آپ کے ابا تو نہیں ہے، آپ کی امی تو نہیں ہے؟ یہ کہا نہیں، میرے ابا بھی نہیں، میری امی بھی۔ تو کون ہے؟ کہا میری بیوی ہے۔ اچھا، اتنی محبت آپ کو بیوی سے، کیا آپ اتنا رو رہے ہیں زور زور سے؟ کہا نہیں، میں نے حدیث سنی ہے کہ جب مرنے والے پر نوحہ کیا جاتا ہے، زور سے رویا جاتا ہے، تو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ تو یہ مجھ کو ستا کر گئی ہے تو میں اس کو قبر میں عذاب دلانا چاہتا ہوں۔ بیوقوف ہے نا، پلے درجے کا بیوقوف ہے، ظالم تیری خدمت کی تھی اور تو اس کو قبر میں جو ہے مار کھلوا رہا ہے۔
تو ایک بیوقوف درجے کا شوہر تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ چاند سے زیادہ خوبصورت تو کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا مجھے طلاق پڑ گئی۔ پھر قول یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلہ پوچھنے گئے، لیکن اور بھی نام ہے۔ بہرحال وہ کسی بڑے مفتی کے پاس وہ مسئلہ پوچھنے گئے کہ میرے شوہر نے مجھ کو یوں کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق، اور میں ہوں نہیں تو مجھے طلاق ہو گئی۔ تو چاہے وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کوئی اور تھے، انہوں نے جواب یوں دیا کہ تجھے طلاق نہیں پڑی۔ کہا کیوں؟ فرمایا قرآن یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے تجھے طلاق نہیں پڑی۔ اہل علم تو اہل علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو جو علوم دیے تھے وہ اس طرح مسائل کو حل فرماتے تھے۔ بغداد میں ایک عورت تھی جو میت کو غسل دیا کرتی تھی عورتوں کو۔ وہ عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلہ پوچھنے گئی، اور مسئلہ یہ پوچھا کہ میں میت کو غسل دیتی ہوں اور ابھی میت ہوئی ہے اور میں حالت حیض میں ہوں، ایام میں ہوں، تو میں تو پاک ہوں نہیں، تو کیا میں میت کو غسل دے سکتی ہوں؟ علامہ عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ وہ مقدس شخصیت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں غسل دے سکتی ہے، تو چاہے تو پاک نہیں ہے لیکن میت کو غسل دے سکتی ہے۔ فرمایا دلیل؟ تو فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے آخری عشرے میں، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں حیض میں ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کھڑکی سے اپنا سر نکالتے تھے اور میں باہر کھڑی رہ کر اپنے کمرے کے اندر اپنے روم میں، آپ جانتے ہیں جہاں حضرت آرام فرمائے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور اس طرف مسجد تھی، تو مسجد کی کھڑکی سے حضرت یوں سر نکالتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں آپ کے سر کو دھو بھی دیا کرتی تھی، تیل بھی لگا دیا کرتی تھی۔ عز الدین ابن سلام فرماتے ہیں کہ جب حالت حیض میں مقدس نبی کے سر کو دھویا جا سکتا ہے تو میت کو کیوں غسل نہیں دیا جا سکتا؟ اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم دیے ہیں، اللہ ہمارے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ جب ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اشکال باقی نہیں رکھا جو انہوں نے جواب نہ دیا۔ ہمیں تھوڑا سا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کے اس وقت فی الحال جو مستشرقین کے اشکالات ہیں وہ یوں چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ سارے اکابر، ہمارے اکابر نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑا مکرم بنایا، محترم بنایا اور بہترین شکل میں پیدا کیا۔ آپ ہر جانور کا منہ دیکھ لیجئے اور حضرت انسان کا منہ دیکھ لیجئے، ہر جانور کے کان کی حیت دیکھ لیجئے اور انسان کے کان کی حیت دیکھ لیجئے، ہر جانور کی آنکھوں کا مسئلہ دیکھ لیجئے، حضرت انسان کی آنکھوں کو دیکھ لیجئے، ہر جانور کے پاؤں کے حالات کو دیکھ لیں اور انسان کو دیکھ لیجئے۔ پھر مزید یہ کہ تمام مخلوق کو رب کریم نے اپنی چمڑی کے علاوہ، اپنی اسکین کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں دیا۔ ان کا لباس وہی ہے، چمڑی جو ہے نا ان کی، بھینس کو دیکھ لیں، گائے کو دیکھ لیں، بیل کو دیکھ لیں، اونٹ کو دیکھ لیں، ہاتھی کو دیکھ لیں، ان کا لباس وہی ہے جو ان کی چمڑی ہے، بس وہی لباس ہے۔ یا کوئی ان کو کوئی ٹیلر پیدا ہوا جس نے ہاتھی کا لباس سیا ہو؟
کوئی لباس نہیں. اسی لیے ان کا سطر بھی کھلا ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ سطر کو چھپانے کے لیے رب کریم نے دم پیدا کر دی تاکہ اس کا سطر چھپ جائے، لیکن اسپیشل کوئی لباس نہیں دیا. قربان جائیے اس انسان کو اتنا محترم بنایا، فرمایا صرف چمڑی تیرا لباس نہیں ہوگا بلکہ اس کے علاوہ ایک لباس اور ہوگا جس میں تو بڑا خوبصورت معلوم ہوگا، بڑا ہی خوبصورت. اسی لیے آپ برہنہ ہو کر اپنے آپ کو دیکھ لیں اور لباس کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھ لیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کپڑے پہنو تو دعا کر لیا کرو، الحمدللہ الذی کسانی ما اوالی بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. اے اللہ تو نے مجھ کو کپڑا پہنایا اور مجھے خوبصورت بنایا، ورنہ تو میں بہت برا معلوم ہو رہا تھا. تو ہمیں لباس دیا. پھر لباس یہ انسان کہاں سے لاتا؟ اللہ ہی نے کچھ چیزیں پیدا کر دی. پولیسٹر کہاں سے بن رہا ہے؟ نیلگری کے پاؤڈر سے بن رہا ہے. نیلگری کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا. ریشم کہاں سے بن رہا ہے؟ ریشم کے کیڑوں سے بن رہا ہے، اور ریشم کا کیڑا اللہ نے پیدا کیا. کاٹن کہاں سے بن رہا ہے؟ یہ روئی اور اون سے، یا جانوروں کے بدن کے اوپر جو بال ہے جیسے دمبا، ان بالوں سے اس کو بنایا جا رہا ہے، کاٹن کو اور گرم کپڑوں کو اور ان جانوروں کو، یا اسی طرح روئی کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات. تو جس انسان کو اسپیشل لباس دیا، اس کو یہ بھی کہا کہ میں تجھے خوبصورت بنانے کے لیے اور بہتر سے بہتر لباس دینے کے لیے میں دنیا بھر کی چیزیں پیدا کروں گا جس سے لباس بن کر کے آئیں گے اور تو خوبصورت معلوم ہوگا. اور ایک انسان کی تقریب دیکھیں. اس انسان کو یہ کہا گیا کہ بہتر چیزیں تو کھائے گا اور اس کی نکلی ہوئی بھوسی میرے جانور کھائیں گے. پتے ان کو دیے، بھوسی ان کو دی، کچرا ان کو دیا، گھاس ان کو دیا، اور بہترین پھل فروٹس اور بہترین قسم کے دانے یہ حضرات انسان کو دیے. اس سے آگے چلے جائیں، دنیا میں کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ کی کسی مخلوق نے سواری کی ہو. ان کو ہمیشہ اپنے پاؤں پہ چلنا ہے. بیل کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی سوار ہو کر کے جا رہا، بھینس کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کسی پر سوار ہو کر کے جا رہی ہے. ان جانوروں میں سے کسی جانور کے لیے کوئی سواری نہیں ہے، ان کو پیدل چل کر کے جانا ہے. لیکن حضرت انسان کو رب کریم نے اتنا محترم بنایا، اتنا محترم بنایا کہ پہلے جانوروں کو اس کے لیے سواری بنائی. کوئی اونٹ پر سوار ہو رہا ہے، کوئی گھوڑے پر سوار ہو رہا ہے، کوئی اور جانوروں پر سوار ہو رہا ہے، کوئی گدھوں پر سوار ہو رہا ہے، کوئی کھچر پر سوار ہو رہا ہے. ترقی کی دنیا نے تو پھر اس صورت میں یہ رکشہ میں یا یہ گاڑیوں میں سوار ہونے لگا. پھر ترقی ہوئی تو ٹرینوں میں سوار ہونے لگا. پھر ترقی ہوئی تو فلائٹوں میں یہ سوار ہونے لگا اور فضاؤں میں یہ اڑنے لگا اور لمبی لمبی مسافتوں کو یہ مختصر ٹائم میں طے کرنے لگا. لیکن جتنی سواریاں ہیں اس پر غور کیا جائے تو اللہ ہی کی بنائی ہوئی، انسان کی اپنی بناوٹ نہیں ہے. وہ مشینوں کو انسان نے فٹ کیا ہے، لیکن مشین میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہے وہ تو اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہے. اسی اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو انسان جوڑ کر کے اپنی عقل چلا کر کے اس کو تیار کرتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بہت مکرم بنایا، بہت محترم بنایا، بڑا خوبصورت بنایا اور ساری کائنات کو اس کے تابع کر دیا. آفتاب ہمارے تابع، چاند ہمارے تابع، زمین ہمارے تابع، آسمان ہمارے تابع، ستارے ہمارے تابع. فرمایا تو میری بات مانے یا نہ مانے لیکن میرا آفتاب تیری بے وفائی نہیں کرے گا. یہ وقت پر طلوع ہوگا، وقت پر غروب ہوگا.
تو میری بات مانے یا نہ مانے لیکن میری زمین بے وفائی نہیں کرے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تو چل رہا ہو اور زمین اپنے اندر تجھے لے لے، ایسا نہیں ہوگا۔ میرا آسمان بے وفائی نہیں کرے گا، میرا چاند بے وفائی نہیں کرے گا۔ ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا، اور پھر اپنے نبی کی زبان پر اللہ نے یہ کہا کہ ساری کائنات تیرے لیے اور تو میرے لیے۔ اس انسان کو اللہ کے لیے بنایا گیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ مرد بھی اللہ ہی کی عبادت کے لیے اور عورت بھی اللہ ہی کی عبادت کے لیے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور ہم نے جنوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان دونوں مخلوق کو اللہ کی عبادت کے لیے، باقی مخلوق عبادت کے لیے نہیں ہے، باقی مخلوق ہماری ضرورت کے لیے، ساری مخلوق کو ہماری ضرورت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب ہمیں اللہ کے لیے بنایا گیا ہے اور اسی کی عبادت کرنا ہے، تو پھر اس صورت میں ہمیں چاہے شب برات ہو، شب قدر ہو، رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، شب قدر ہو یا نہ ہو، شب برات ہو یا نہ ہو، رب کریم ہر وقت اپنی عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ہر وقت ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ اس وقت دنیا کے حالات جو ہم دیکھتے ہیں اتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں کہ جہاں دیکھو ظلم ظلم اور ظلم ہے، اور ظلم کی حد یہ ہو چکی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جیلوں میں ہیں مرد و عورت، مسلمان خصوصاً، ہزاروں کی تعداد میں روزانہ مارے جا رہے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو وہ سزائے دردناک دنیا میں دی جا رہی ہے کہ شاید میں اور آپ ہم دیکھ لیں تو خدا پاک کی قسم اٹیک آ جائے گا۔ ایک آدمی کو ابھی 4-5 مہینہ قبل کچھ لوگوں نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ باندھے، دونوں پاؤں باندھے، اور اس کو یہاں تک زمین میں اتار دیا گیا، یہاں تک، اور زمین میں دھاڑ کر اتنا ایک زندہ، مرا ہوا نہیں، زندہ اتنا حصہ اوپر باہر ہے، اور اس کے سامنے پانی ڈالا جا رہا ہے لیکن اس کے منہ میں پانی نہیں ڈالا جا رہا ہے۔ اب نہ ہاتھ ہیں کہ وہ کچھ کریں، نہ پاؤں ہیں کہ کچھ کریں، اور اسی میں وہ تڑپ تڑپ کر چند دنوں کے بعد جان دے دیتا ہے۔ یعنی جب ظلم کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو شاید میں اور آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت دنیا ظلم کا کھارا بن چکی ہے۔ ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو اور دنیا کے مسلمانوں کو رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ رجوع اللہ کا مطلب ہوتا ہے اس خالق کائنات سے ہاتھ پھیلا کر کے، فقیر بن کر کے، بھکاری بن کر کے، اپنے غرور اور تکبر کو نکال کر کے، اپنی عاجزی اور منت سماجت کے ساتھ، تواضع اور عاجزی کے ساتھ، فقیری کے ساتھ اپنے آپ کو مٹا کر کے اس رب سے ہر بندہ مانگنا شروع کرے۔ خدا پاک کی قسم اللہ کی رحمتیں آج بھی اتر جائے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان حالات کے باوجود جو بے نمازی ہے وہ آج بھی بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ آج بھی نہیں پڑھتا، جو شرابی ہے وہ آج بھی شراب پی رہا ہے، جو زنا میں مبتلا ہے وہ آج بھی زنا میں مبتلا ہے، جو سود کے مسائل میں مبتلا ہے وہ آج بھی ہے، بس لگے ہوئے ہیں ان مسائل کے اندر۔ اور جب کچھ بیان کیا جاتا ہے تو ہر وقت شعور یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ شیطانی خیالات ہیں، اور شیطان یہ سمجھا رہا ہے کہ بھلا نماز پڑھنے سے اس کو کیا مل گیا، روزہ رکھنے سے اس کو کیا مل گیا، زکوٰۃ دینے سے اس کو کیا مل گیا، اس کے بجائے تیرے گناہوں کے باوجود تجھے عزت ہے، دولت ہے،
تو خاموخواہ کے لیے عبادت کی طرف جا رہا ہے. یہ شیطانی حربہ ہے. چونکہ خود اللہ سے وہ مایوس ہو چکا ہے اس لیے ہمیں بھی اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے. اور اسی لیے ہم کو کچھ نمونے بھی بتاتا ہے کہ یہ آدمی بہت نمازی ہے لیکن دیکھ بیماریاں اس کے گھر میں ہیں. یہ آدمی بڑا دیندار اور لوگوں کو کھلانے پلانے والا ہے, اس کے باوجود حالات اس کے گھر میں ہیں. تو جب سارے عبادتوں کے باوجود حالات ہیں تو کیوں عبادت میں جا رہا ہے؟ اپنے گناہوں پر لگا رہے. کچھ نہیں ہوگا, تیری دولت بڑھتی چلی جائے گی, تیری عزت بڑھتی چلی جائے گی. اور انسان ہے کہ انہی خیالات میں ڈوب جاتا ہے اور گناہوں کے باب میں دلیر بن جاتا ہے. اور قرآن کریم میں رب کریم فرماتے ہیں کہ میں جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں مترفیہا, تو ہم اس قوم کے مالداروں کو گناہ میں تکبر میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے پکڑنے کی شان ہے. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا, ہم اس قوم کے مالداروں کو, ہم اس قوم کے بڑے لوگوں کو ففسقوا فیہا, فسق میں لگا دیتے. فحق علیہ القول, پھر ہمارا عذاب ثابت ہو جاتا ہے. فدمرناہا تدمیرا, پھر ہم ان کے لیے ایسی تدبیر کرتے ہیں کہ ان کے لیے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو بہت ٹھیک کرنا ہے. ایسی مبارک راتیں ہزاروں آئی اور گئی زندگی میں. کوئی 50 سال کا ہے, کوئی 40 سال کا ہے, کوئی 60 سال کا, کوئی 70 سال کا ہے. ہر سال آئی شب برات, 70 مرتبہ آئی کہ نہیں آئی, 50 مرتبہ آئی کہ نہیں آئی, 40 مرتبہ آئی کہ نہیں آئی. شب قدر ہر سال آئی, رمضان ہر سال آیا ہمارے اوپر, عیدین کی راتیں ہر سال آئی. لیکن ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے, ہم صرف ایک رات کے لیے رونے والے ہیں. کل سے میری زندگی اسی رخ پر چلے گی جو پہلے چلاتا ہے. وہ علیم بذات الصدور, خوب جانتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں میں دل سے توبہ کر رہا ہوں یا کل سے انہی گناہ پر جانے والا, وہ تو جانتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باب میں ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بنی اسرائیل تھا. اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تو کہتا ہے کہ گناہ کرنے سے یہ حالات, وہ حالات, فلاں حالات, اور انسان کی زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے. مجھ پر تو کچھ نہیں آتا ہے, میں اتنے گناہ کر رہا ہوں لیکن مجھ پر کچھ نہیں آ رہا ہے, بلکہ میرا مال بھی بڑھتا جا رہا ہے, میری عزت بھی بڑھتی جا رہی ہے. آج بھی کچھ لوگ ہیں ایسے, آج بھی کچھ لوگ ہیں. چونکہ میرا مال بھی بڑھتا جا رہا ہے, میری عزت بھی بڑھتی جا رہی ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے. موسیٰ خاموخواہ کے لیے تو لوگوں کو ڈرا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے. کلیم اس کو کہتے ہیں جو بہت باتیں کرنے والا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بہت باتیں کرتے تھے, بہت باتیں کرتے تھے. اتنا ہی تو سوال تھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں. اتنا جواب کافی تھا کہ ہیا سائے گندا ہے. اب جواب دے رہے ہیں توقع علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى, سہارا بھی لیتا ہوں اس کے ذریعے سے, پتے بھی جھاڑتا ہوں, اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں. حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا, اور خواب میں یہ دیکھا کہ انبیاء کرام سارے تشریف فرما ہیں اور صدارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مجمع میں صدارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے, تو ہمارے پاس تو نبوت ہے, ان کے پاس نبوت کہاں ہے, پھر یہ کیسے ہماری طرح ہو گئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, امام غزالی کا خواب ہے,
نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، یہ میری امت کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امتحان لینا چاہیں تو لے لیجیے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یوں نظر دوڑائی تو مجھ پر نظر پڑی، مجھے کھڑا کیا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہوا۔ حضرت نے پوچھا کہ ماں اسمک و اسم ابیک، تمہارا نام کیا اور باپ کا نام کیا؟ تو امام غزالی نے اپنا نام، باپ، دادا، پردادا، پورا نسب نامہ بیان کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہم نے آپ کا اور باپ کا نام پوچھا تھا، پورا نسب نامہ تو پوچھا نہیں، آپ نے لمبا چوڑا نسب نامہ کیوں بیان کیا؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت بہت ادب کے ساتھ اللہ نے اتنا ہی تو آپ کو پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے لمبا چوڑا جواب کیوں دیا تھا؟ توکلوا علی واشربی علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے تو اللہ سے چونکہ میں بات کر رہا تھا نا تو مزہ آ رہا تھا، اس کے اندر بہت لطف آ رہا تھا اپنے رب سے باتیں کرنے کے اندر، تو میں نے لطف اور مزے میں اپنے کلام کو لمبا کر دیا۔ جیسے دنیا میں لوگوں کو محبت ہوا کرتی ہے تو اس محبت میں بلا وجہ کے بھی کوئی بات نہیں ہوتی، پھر بھی گھنٹوں بیجو اور کیا کر کے وہ کلام کو بہت طویل کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے بات کے اندر، لیکن رات گزر جاتی ہے تنہائیوں میں۔ تو دنیا کی محبت کا جب یہ حال ہے تو رب کریم سے محبت کا کیا کہنا؟ فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا تھا تو میں نے کلام کو طویل کر دیا، لمبا کر دیا۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ حضرت میں بھی ایک اولو العزم پیغمبر سے بات کر رہا تھا، آپ اولو العزم پیغمبر ہیں اور مجھے اللہ نے چانس دیا، موقع دیا ایک اولو العزم نبی سے بات کرنے کا، تو مجھے بھی بڑا مزہ آ رہا تھا کہ یہ موقع مجھے کب ملے گا، اس لیے میں نے بھی محبت میں کلام کو طویل کر دیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام غزالی کے اس جواب پر ہنس رہے ہیں، اشارہ فرما رہے اس بات کی طرف، اے موسیٰ تمہاری جو سوچ ہے وہ میری امت کے عالم کی سوچ ہے، تو میں نے سوچ کے اعتبار سے کہا ہے، نبوت کے اعتبار سے نہیں کہا ہے۔ یعنی میری امت کے علماء کے پاس نبوت نہیں ہے، لیکن جو سوچ تمہاری ہے وہی سوچ اللہ نے میری امت کے علماء کو عطا فرمائی ہے، اس اعتبار سے میں نے کہا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے۔ ایک مرتبہ ابلیس مل گیا، ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تم اللہ سے بات کرنے کو طور پر جاتے ہو تو ذرا یہ پوچھ لینا کہ مردود تو میں ہو ہی گیا ہوں، کوئی معافی کا راستہ میرا پوچھ لینا اللہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ رب کریم وہ پوچھ رہا ہے کہ میری معافی کا کوئی راستہ؟ فرمایا بہت آسان راستہ ہے، ہم نے جو بات کہی تھی کہ آدم کو سجدہ کر لو، آج بھی وہ آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کرتا ہے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے یہ بات بتائی اس کو، اس نے کہا کیا کہا اللہ نے؟ تو کہا یہ پیغام ہے تیرے لیے۔ تو مردود کمبخت متکبر جو تکبر سے بھرا ہوا تھا وہ کہنے لگا جب زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مردہ آدم کو کیسے سجدہ کروں میں؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں سجدہ کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دیا، اور جس کے دل پر مہر لگ جاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، دنیا کی کوئی تعلیم اثر انداز نہیں ہوتی، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ کوئی اور چیز۔ ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اقوال سلف 11 جلدوں میں کتاب لکھی، اس میں ایک جلد میں سید الطائفہ جنید بغدادی کے حالات میں یوں لکھا ہے کہ ایک صاحب آئے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ وقت رہے۔ اب وہ رہے تو دیکھا کہ جنید بغدادی کو کوئی منہ میں لقمہ دے رہا ہے، کوئی کھلا رہا ہے، کوئی پلا رہا ہے، جیسے بزرگوں کو ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت ہم بھی تو ہیں آپ کے پاس۔ وہ آدمی تھا، فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ میرے پاس، لوگ تمہیں بھی کھلائیں گے۔ کچھ وقت تک یہ حالات چلتے رہے، اس کے بعد اس نے کہا حضرت میرے بیوی بچے بھی تو ہیں، میں ذرا ان کی بھی تو دیکھ بھال کروں، ان کو بھی تو مجھے دیکھنا ہے۔ ایسے فرمایا ٹھیک ہے جائیے۔ وہ چلا گیا
اور جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد واپس آیا، حضرت مجھے پہچانتے ہو آپ؟ فرمایا ہاں وہی ہے جو اپنے منہ میں نوالے مانگ رہا تھا، اور وہی ہے جو بچوں کے بہانے چلا گیا، اور تیری پیشانی بتا رہی ہے کہ تو ابلیس ہے۔ حضرت نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جنید بغدادی کی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ وہ ابلیس ہے، اس نے اعتراف کیا کہ جی ہاں میں شیطان ہوں، اور میں آیا تھا اس لیے تاکہ لوگوں کو اللہ سے ہٹاؤں، لیکن تمہاری مضبوطی کو میں نے جب دیکھا تو اس صورت میں میں جو ہے پریشان ہو گیا کہ تم یہاں سے ہٹ نہیں سکتے، اور صحبت تمہاری جن لوگوں کو ملی ہے وہ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں چلا گیا یہاں سے، بیوی بچوں کا بہانہ تھا۔ خیر اس واقعے میں مجھے یہ بتانا ہے جو حضرت نے نیچے اس کا خلاصہ نکال کر کے جو بتایا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کی بنیاد پر بھی اللہ کسی نہ کسی درجے میں شیطان سے ہماری حفاظت کر لیتا ہے۔ اہل اللہ سے صحبت جب ہوتی ہے نا اللہ والوں سے، اس لیے کہ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ میرا تعلق کسی بزرگ سے ہے، تو اس صورت میں جب کوئی گناہ کا دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے تو خیال گزرتا ہے کہ کل کو مجھے بزرگ کو منہ دکھانے جانا ہے، ان سے مصافحہ کرنا ہے، ملنا ہے، وہ کتنے اچھے ہیں، اور میں ایسا بھدی نالائق ہوں، اور میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان کے دل پر میری گناہ کھل گئے یا میرے چہرے نے گناہ بتا دیا تو میرا کیا ہوگا۔ یہ وہ اہل اللہ کی صحبت ہے کہ جو انسان کو کسی نہ کسی درجے میں شیطان سے بچا لیتی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اس موقع پر جنت میں جانے کے بعد یوں کہیں گے اللہ سے کہ اللہ کچھ لوگ وہ تھے جو ہمارے ساتھ چٹگڑ کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور ہمارے ساتھ اسی مسجد میں افطاری کرتے تھے، اور ہمارے ساتھ حج بھی کیا انہوں نے، کانو یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، افطاری کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ وہ تھے، آج وہ جنت میں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے گناہوں کی کثرت سے وہ جہنم میں ہیں، جاؤ جہنم میں دیکھو۔ اب جب دیکھیں گے تو وہ جہنم میں ہوں گے تو حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، وہ کہیں گی کہ اللہ ان کو نکال دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری سفارش پر میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اس حدیث شریف کے ذیل میں حضرات علماء نے بحث کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت جو ہے وہ قیامت کے دن بھی کام آ جائے گی، کہ ہم اگر ان کی صحبت پہ رہے ہیں اور وہ جنت میں چلے گئے تو انشاءاللہ ہماری سفارش کر کے ہمیں نکال لیں گی۔ معلوم ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی، یہاں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اس لیے اہل اللہ سے، بزرگوں سے، نیک لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے، ان کے پاس بار بار جانا چاہیے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں نورانیت پیدا ہو، نور پیدا ہو، ہمارے قلوب روشن ہو جائے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کائنات میں اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے بنایا ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ صرف انہی راتوں میں عبادت کا مسئلہ نہیں بلکہ ساری زندگی عبادت میں گزارنا ہے، ساری زندگی، ہماری پوری زندگی جو ہے وہ عبادت میں گزرنی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں سنا رہا تھا کہ وہ ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ سے یوں کہا کہ موسیٰ تو کہتا ہے گناہ کرنے پر یہ حالات، وہ حالات، فلاں حالات، میں تو دیکھتا ہوں میں اتنے سارے گناہ کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھ پر کوئی حالات نہیں آ رہے، میرا مال بھی بڑھ رہا ہے، میری عزتیں بھی بڑھ رہی ہیں، میری نہ عزت میں کمی آئی نہ مال میں کمی آئی، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جا کر رب کریم سے کہا کہ بارے تعالیٰ وہ فلاں بندہ ہے تیرا جو اتنے گناہ کرتے ہیں پھر بھی کوئی حالات نہیں ہے، اللہ اس کی وجہ سے لوگوں کو غلط راستہ مل رہا ہے، تو نے اس سے کچھ لیا ہی نہیں، نہ عزت لی نہ مال لیا، کچھ لیا ہی نہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ میں نے لے لیا اس سے، لیکن اس کو احساس نہیں۔ فرمایا کیا لیا تو نے اس سے؟ فرمایا میں نے عبادت کی لذت لے لی ہے اس سے، اور دعاؤں کی لذت ختم کر دی اس کی میں نے۔ اب وہ عبادت نہیں کرتا ہے، اس کو دعا میں لذت نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں کوئی ضروری نہیں کہ عزت اور دولت ہی چلی جائے، گناہوں کے نتیجے میں کبھی اللہ عبادتوں کی لذت سے بھی محروم کر دیتا ہے، کبھی دعاؤں کی لذت سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو دین پر لائیں، اللہ کی رضا پر لائیں، حق تعالیٰ جل شانہ کی مرضی پر لائیں۔ تو ایک زمانہ تو ہمارا وہ ہے جس میں انسان قابل ذکر نہیں تھا انسان، اور وہ ہے اس ذرات سے لے کر کے دنیا میں ہمارا وجود ہونے تک۔ دوسرا زمانہ ہمارا وہ ہے جو ہم دنیا میں آ گئے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا، اس میں ہم کو عمل کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ دنیا ضرورت کے لیے ہے، مقصود اصلی عبادت ہے۔ یہاں مقصود جو ہے وہ اصل اللہ کی عبادت ہے، باقی دنیا ضرور کمائی جائے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی ہے۔ تو یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ دارالعمل ہے۔ ہماری تیسری زندگی اور تیسرا دور جو شروع ہوگا وہ مرض الموت سے لے کر موت تک کا، یہ مرض الموت سے موت تک کا جو زمانہ ہے نا، یہ بڑا سخت زمانہ ہے۔ کیوں سخت زمانہ ہے؟ اس لیے کہ اس میں دنیا چھوٹنے کا غم ہے، اولاد چھوڑنے کا غم ہے، بیوی چھوڑنے کا غم ہے، اندھیری کوٹری سامنے آ رہی ہے، حالات سامنے ہیں، فرشتے سامنے ہیں، اور ایسے موقع پر روح کا نکلنا بدن سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کم بإذن اللہ کہہ کر کسی کو زندہ کیا۔ اس سے پوچھا کہ تو نے موت کو کیسے پایا؟ اس نے کہا 100 پر 1000 تلوار برداشت ہو سکتی ہے، لیکن موت کا جھٹکا برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مرحلہ ہے نا، لیکن اس مرحلے میں بھی رب کریم اتنا رحیم و کریم، اتنا رحیم و کریم، اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ مومن کے لیے کچھ حالات پیدا تو کر دیتا ہے۔ بیماری برادی، مسائل آ گئے، سخت تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، لیکن یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ یہی صاف ہو جائے اور قبر اس کے جنت اور باغیچہ بن جائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر سکرات جو ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی ہے۔ سکرات جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت نے ٹھنڈا پانی منگوایا اور یوں چہرے پر لگاتے تھے اور فرمایا عائشہ ان للموت سکرات، موت کی سختی، موت کی سختی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، روایت ہے بخاری شریف میں، کہ میں نے میرے نبی کی جب سکرات دیکھی تو پھر اس کے بعد اگر کسی کو سکرات ہوتی تھی تو میں نے اس کو برا نہیں سمجھا، اس لیے کہ جب نبی کو ہو سکتی ہے تو امتی کو کیوں نہیں ہو سکتی، میں نے اس کو برا نہیں جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ پہلے یہ سمجھ رہی تھی امی جان کہ سکرات وہ گنہگاروں کو ہوتی ہے، لیکن جب نبی کو دیکھا تو یقین ہو گیا کہ نیکوں کو بھی ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات کیوں ہوئی؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ محدثین نے اس کے بہت سارے جواب دیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب دیا ہے، فرمایا کہ نبی سکرات اس لیے ہوتی ہے کہ یا تو گناہ معاف ہو جائے تاکہ سیدھا جنت میں، لیکن حضرت کے تو کوئی گناہ نہیں تھے، معصوم تھے، یا درجات بلند ہو جنت کے اندر۔ حضرت کو تو سارے ہی درجات بلند تھے، جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں، شفاعت کبریٰ آپ کے لیے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی؟ تو پھر سکرات ہوئی کیوں آپ کو؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرقات میں
کہ حضرت کو سکرات اس لیے ہوئی کہ امت میں اگر کسی کے والد کو یا ماں کو یا بیوی کو یا بچے کو یا شوہر کو اگر سکرات ہو تو وہ اپنے نبی کی سکرات کو یاد کر لے تاکہ اس کو تسلی ہو جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تسلی کے خاطر سکرات کو بھی برداشت فرمایا، ہماری تسلی کے خاطر کہ اگر میرے والد کو ہو رہی ہے تو میرے آقا کو ہوئی، میری ماں کو ہو رہی ہے تو میرے آقا کو ہوئی تھی، اور میرے شوہر یا میری بیوی کو ہو رہی ہے تو میرے آقا کو بھی ہوئی تھی۔ حضرت نے امت کے خاطر سکرات کی سختی کو بھی برداشت فرمایا۔ اللہ کے لاکھوں سلام ہو ذات اقدس پر اور لاکھوں صلات ہو ذات اقدس پر جو دنیا سے جاتے جاتے بھی امت کی تسلی کا سامان دے گیا، خود برداشت کر گیا، خود برداشت کر گیا، لیکن امت کی تسلی کا سامان دے گیا۔ تو بہرحال ایک دور ہمارا یہ ہے، ایک تیسرا دور جو مرض الموت سے لے کر موت تک، اور ایک چوتھا دور جو ہے وہ قبر سے لے کر حشر تک، نہ معلوم ہو کتنی مدت ہمیں وہاں سونا ہے۔ اس کے بعد پانچواں دور حشر سے لے کر کے فیصلے تک۔ اللہ تعالی ہم تمام کا فیصلہ جنت کا فرما دے اپنی رضا سے، اور حق تعالی جہنم کا گھرا بننے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایسی مقدس رات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے بخاری شریف میں، الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا۔ اے لوگو، آخرت سامنے آ رہی ہے، دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال جو ہمارے گزرتے جا رہے ہیں، دنیا جا رہی ہے۔ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنا سال پورا ہونے پر برتھ ڈے مناتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں۔ افسوس کہ غیر مسلم کو تو یقین نہیں تھا اپنے رب پر، لیکن اب جو اللہ پر یقین رکھنے والے مسلمان ہیں وہ بھی اس کام کو کر رہے ہیں۔ بھلا جس کی زندگی کے اتنے سال کٹ گئے اس پر رونا چاہیے، نہ کہ خوشیاں منانا چاہیے۔ ہمیں تو رونا چاہیے، لیکن ہم خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے اب یہ امت ان خرافات پر پہنچ چکی کہ 12 ربیع الاول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا نام لکھتے ہیں کیک کے اوپر، اللہ کے نبی کا، اور پھر اس کو کاٹا جا رہا ہے اور لذت لے کر کے کھایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ محمد کا نام رکھنے سے بھی منع فرماتے تھے۔ کہتے عمر فرماتے تھے محمد نام نہ رکھو، کیوں؟ لوگ توہین کریں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، میں نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے گھر پہ لڑکا پیدا ہو تو میں محمد نام رکھوں، تو حضرت نے مجھ کو اجازت دی، اسی لیے آپ کی باندی حنفیہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام آپ نے محمد رکھا تھا۔ حضرت علی نے محمد ابن الحنفیہ، تو محمد نام جب حضرت عمر کے سامنے یہ حدیث رکھی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے محمد نام رکھو، لیکن مکمل بولو، لفظ محمد میں آگے پیچھے حروف گھٹا کر اس کی توہین نہ کرو۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر تو نام کی توہین کرنے کو منع کر رہے ہیں، یہ امت کیک پر محمد لکھ کر کے اسے چھری سے کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کے شہدائی ہیں، نبی کے دلدادہ ہیں، نبی کے عاشق ہیں۔ کیا اسی کا نام عشق کریں گے؟ اگر یہ کوئی سنت ہوتی تو ہمارے صحابہ کرتے، ہمارے تابعین کرتے، ہمارے تبع تابعین کرتے، ہمارے بزرگان دین کرتے، ہم ان سے زیادہ متبع سنت کون ہو سکتا ہے؟ ان میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، ایسی مبارک راتوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ یقیناً عبادت کریں، لیکن یہ عبادت صرف ان راتوں کی نہیں، پوری زندگی کی عبادت ہے۔ ساری زندگی اللہ کی رضا پر ہمیں گزارنا چاہیے۔ رب چاہی زندگی کو گزارو، من چاہی زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر یہ بھی سن لیں کہ ایسی مقدس راتوں میں، مبارک راتوں میں
چند لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا اور دعا قبول نہیں کرتا. یہ خوب سن لیں. کون کون ہے؟ ایک تو وہ انسان جو کسی پر جادو کرتا ہے، ساحر. جادو حرام ہے، اور اگر کوئی حلال سمجھ کر جادو کرتا ہے تو ایمان سے نکل گیا. تو ایسی مقدس راتوں میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. نمبر 2، شرابی کی جو عادی ہے شراب کا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی الا کہ وہ توبہ کر لے سچے دل سے کہ میں اب نہیں پیوں گا تو اللہ تعالیٰ. باقی یہ کہ ابھی توبہ کر رہا ہے اور دل میں ہے کہ صبح کو پیوں گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. بلکہ تیسرا ہے زانی، جس کی زندگی زنا میں گزرتی ہے. صحیحین کی متفق علیہ روایت ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن. چور جب چوری کرتا ہے اس موقع پر ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے. شرابی جب شراب پیتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور باہر آ کر کے اس پر سایہ فغن ہو جاتا ہے. یہ بھی احسان ہے کہ کہیں عذاب نہ اتر جائے. محدثین نے لکھا ہے کہ اس عمل کے موقع پر جب ایمان نکل گیا، کہیں اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو بے ایمان دنیا سے جائے گا. ان لوگوں کی توبہ الا ہے کہ سچی توبہ کر لیں کہ میں اب سے نہیں کروں گا. اسی طرح کینہ رکھنے والا، اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے. ہمارے قلوب کینوں سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ ہی معاف فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا انس یا بنیا، او میرے لال، او میرے لگتے جگر، او میرے بیٹے، ان استطعت ان تمسی وتصبح وليس في قلبك غش فافعل فإن هذا سنتی. فرمایا میرے لال، میرے بیٹے، میرے انس، اگر تو کر سکتا ہے تو یہ کر کہ تیری صبح بھی ایسی گزرے اور تیری شام بھی ایسی گزرے کہ تیرے دل میں کسی سے متعلق کینہ نہ ہو. یہ تیرے نبی کی سنت ہے اور یہ میری سنت ہے. لاکھوں سنت نبی کی ہے، لیکن کینہ نہ رکھنے پر اسپیشل اللہ کے نبی نے اپنی سنت بتایا. معلوم ہوتا ہے ساری برائیوں کی بنیاد کینہ ہے. ساری برائیوں کی بنیاد کینہ ہے. جب مجھے آپ سے کینہ ہو جاتا ہے پھر میں دشمنی رکھتا ہوں، پھر میں انتقام لیتا ہوں، پھر میں آپ کی برائیاں کرتا ہوں، پھر میں آپ سے حسد کرتا ہوں، پھر میں آپ کی غیبت کرتا ہوں. ساری برائی. تو کینہ ور اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی الا کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے. سچے دل سے، سچے دل والوں کو اللہ معافی کر دیتا ہے. اسی طرح اس رات میں رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اسی طرح اس رات کے اندر ماں باپ کے نافرمان کی توبہ قبول نہیں ہوتی الا ہے کہ ماں باپ راضی، زندہ ہے تو راضی کر لیں، انتقال کر چکے ہیں تو ان کے لیے خوب دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں. تو حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ معلوم ہوتا ہے کہ تعالیٰ والدین کو راضی کر دے گا. صدقہ جاریہ سے مجھے بات یاد آ گئی کہ وہ قبر میں سونے والے ہمارے والدین جو ہیں وہ ہم کو یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی اولادوں کو فیوچر بنانے والوں، مستقبل بنانے والوں، ان کی زندگیاں بنانے والوں، خوبصورت اپنی اولاد کو کپڑے پہنانے والوں، اپنے گھروں کو کمکموں سے روشن کرنے والوں، ذرا تم اپنے ان ماں باپ کو بھی یاد کر لینا جو اندھیرے میں سوئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ تمہاری روشنی انہی کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے تمہاری روشنی. اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی، ان کا چھوڑا ہوا مکان نہ ہوتا، ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد نہ ہوتی،
ان کے چھوڑا ہوا مال نہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا مکان کیسے روشن ہوتا. مجھے آج مکان ملا ہے انہی کا دیا ہوا. تو وہ قبر میں سونے والے ہمارے ماں باپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کا مستقبل بنانے والوں اور اپنے بچوں کو جو ہیں شاندار لائٹوں کے اندر رکھنے والوں، ذرا اندھیری قبر میں سونے والوں کو بھی اپنے والدین کو یاد کر لو، اس لیے کہ انہی کی وجہ سے تمہارے مکان جگمگا رہے ہیں. اللہ کرے کہ امت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، امت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اپنے والدین کو فراموش نہ کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں. تو بہرحال یہ چند لوگ وہ ہیں جن کی ایسی مقدر. یہ رات تو کیا، اس رات کی روایتوں کے بعد میں تو کچھ اختلافات بھی ہے، کچھ مذاہب بھی ہے، لیکن شب قدر کے بعد میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتا. رمضان کی راتوں میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں، سچے دل سے اپنے رب کو منائیں. اگر یہ باتیں ہماری زندگی میں ہیں تو ہم اس کو دور کرنے کی فکر کریں، ہم ان گندے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لیں. اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا مستقبل بہترین ہوگا. وہ رب وہ ہیں کہ اتنے جلدی دنیا والے راضی نہیں ہوتے. میری ماں بھی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی اگر وہ ناراض ہو جائے. میرا والد اتنے جلدی راضی نہیں ہوتے اگر وہ ناراض ہو جائے. میرا رب ایسا ہے کہ ففاضت عیناہ خالیا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن میں ایک وہ آدمی کو اللہ نے ذکر فرمایا، نبی نے ذکر فرمایا حدیث قدسی میں کہ تنہائی میں بیٹھ کر 2 قطرے آنسو کے بہا لیے 5 منٹ تو میں زیادہ کہتا ہوں، وہ 2 منٹ میں راضی ہو جاتا ہے. ایسا رب ہے. اب وہ واقعہ بار بار سنا ہوگا کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بغیر مہمانوں کے نہیں کھاتے تھے، اور ایک مرتبہ کوئی مہمان نہیں تھا اور ایک غیر مسلم آ گیا. حضرت نے اس کو کھانے بٹھایا، اسے کہا اللہ کا نام لے کر کھا لے. تو اس نے کہا کون اللہ کا نام؟ میں تو اپنے بتوں کا نام لوں گا. تو کہا لا حول ولا قوت، جو کھلا رہا ہے جو پلا رہا ہے اسی کا نام نہیں لیتا ہے، اٹھ یہاں سے. نکال دیا اس کو. اب وہ بیچارہ ذلیل ہو کر کے وہاں سے جانے لگا. اللہ نے ابراہیم پر وحی اتاری، اے ابراہیم یہ 70 سال سے زیادہ سے شرک کر رہا ہے، پھر بھی میں نے کبھی کھانے سے محروم نہیں کیا. تیرے دسترخوان پر ایک مرتبہ آیا، تو نے نکال لیا اس کو. جو 70 سال کے مشرک کو کھلاتا ہے اس رب کی رحمتیں کیا کہنا. جا اس کو لے آ اور اس کو واپس بٹھا کر کھلا. ابراہیم پیچھے گئے اور ان کو پکڑ کر لے آئے اور ان کو کہا جس کے نام سے کھانا ہو کھا لے، میرے رب کی وعید مجھ پر اتر چکی ہے. میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ رب کریم جس کی بغاوت اس سرزمین پر لوگ کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کبھی ان کو بھوکے نہیں سلاتا، وہ ان کو پیاسے نہیں سلاتا. تو کیا وہ اپنے مومنوں کو جو ہے ذلیل کر دے گا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کہتا ہے میں خالق ساری دنیا کا ہوں، میں نے سب کو پیدا کیا، میں ہی خالق ہوں. لیکن خالق تو سب کا ہوں، باقی دوست کس کا ہوں؟ مومنوں کا دوست، کسی اور کا دوست نہیں. وہ کہہ رہا ہے میں دوست مومنوں کا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. کیسا دوست ہوں؟ فرمایا گناہ کے اندھیروں سے نکال کر میں تمہیں نیکیوں پر لے جا رہا ہوں. ایسا تمہارا دوست. تو وہ خالق سب کا ہے، دوست ہمارا ہے. اور جب دوست ہمارا ہے تو ہمیں دوست کے انداز میں اس سے مانگنا چاہیے، مچل مچل کے مانگنا چاہیے. دنیا میں پکی دوستی جب ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں تجھے دینا ہی پڑے گا مجھے. جب پکی دوستی ہوتی ہے، بڑی محبت جب ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں جیب سے نکال لوں گا تیرے.
تیرے گھر کا جھاڑو دے کر لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ جب دنیا کی پکی دوستی پر تو اللہ سے بڑھ کر پکی دوستی کسی سے نہیں ہو سکتی۔ جہاں وہ خود اپنے آپ کو ہمارا دوست بتا رہا ہے تو ہمیں تو مچل مچل کر اس سے مانگنا چاہیے۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک مرتبہ مانگا اور یوں ہاتھ پھرا لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے دینا ہے تو دے، ورنہ میں مجبور نہیں ہوں۔ یاد رکھو، اس کے باوجود وہ ہم کو دے رہا ہے، ورنہ خدا پاک کی قسم ہماری دعائیں تو اللہ کی مذاق ہو رہی ہے، مذاق ہے اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ اس نے جن نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، ان نعمتوں کے باوجود ہمارے گناہوں کی کثرت، وہ اللہ چاہتا تو بنی اسرائیل کے بستروں میں اس نے جوئیں پیدا کر دی، اس نے میدک پیدا کر دیے، اس نے خون پیدا کر دیا۔ وہ اللہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم جب عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جائیں تو وہ قادر مطلق ہے کہ میرے بستر میں سانپ اور بچھو پیدا کر دے۔ اس کو قدرت ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا ہے، بلکہ سکون کی نیند دے رہا ہے مجھے اور آپ کو۔ نماز چھوڑنے کے باوجود اطمینان سے ہم کو سلا رہا ہے۔ اپنا کمال نہ سمجھیو میرے بھائیو، اپنا کمال نہ سمجھیو، یہ دعائیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ ان کی دعاؤں کی بدولت ہم بچے ہوئے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں کھانے سے محتاج کر دیتا، پینے سے محتاج کر دیتا۔ قربان جائیے، ہمارے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علماء کرام جو اس میں ہیں وہ جانتے ہیں کتنے بڑے آدمی ہیں، مسلکاً شافعی ہے، بہت بڑی شخصیت، محدث ہے۔ کھانے کے بعد کی جو دعا آتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اے اللہ تو نے کھلایا اور پلایا۔ تو امام نووی یہاں سوال کر رہے ہیں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ دعا تو یوں کرنا چاہیے تھا نا، الحمدللہ الذی رزقنا، یا اللہ تو نے مجھ کو رزق دیا، رزقنا کہنا چاہیے تھا، یہ اطعمنا وسقانا، تو نے کھلایا، تو یہ کیوں بلوایا نبی علیہ السلام نے؟ حضرت امام نووی پردہ اٹھاتے ہیں نبی کی اس بات کے اوپر، فرمایا سارا رزق موجود ہے، لیکن وہ اللہ نہ چاہے تو دسترخوان بھرا ہوا ہو پھر بھی ہم نہیں کھا سکتے تھے۔ وہ کھانسی پیدا کر دیتا، وہ اسی وقت اٹیک ڈال دیتا، وہ فالج ڈال دیتا، لقوہ ڈال دیتا، ہم گر پڑتے، ہم نہ کھا سکتے تھے۔ دسترخوان تو ہے بھرا ہوا، لیکن ہم نہیں کھا سکتے تھے۔ اس بھرے ہوئے دسترخوان کو رحیم و کریم نے میرے پیٹ تک پہنچا دیا۔ اس پر بھی کہہ رہے ہیں کہ کھانے اور پینے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اطعمنا وسقانا وجعلنا، پھر کھانے پینے کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ تو نے ہم کو مسلمان بنایا، وجعلنا من المسلمین، ہمیں مسلمانوں میں سے تو نے بنایا۔ تیرا کتنا کرم اور تیرا فضل ہوا، ورنہ ہم ناشکرے ہوتے تیرے، ہم تیرے شکر گزار نہ ہوتے۔ بہرحال میرے بھائیو، جب وہ ہمارا دوست ہے تو صرف یہ نہیں کہ آج کی رات میں ہر وقت جب دعا کرے نا، ایسے دعا کرو کہ وہ اللہ یقیناً ہم کو دے گا۔ ایسے مچل کے دعا کرنا چاہیے، اپنی انفرادی دعائیں بھی ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے ہم کو ایک دعا سکھائی، بہت پیاری دعا، الحمدللہ الذی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو مجھے جو ہے اپنا رازدار بنا دے۔ میں نے کئی جگہ یہ دعا نقل کی ہے، اے اللہ تو مجھے اپنا رازدار بنا دے۔ اور کیا ہے، وَإِنْدَنَا زُلْفَى، اللہم اجعلنی عندک ولیہ۔ ولیجہ ولج یلج سے، ولیجہ کس کو بولتے ہیں؟ ولیجہ کا معنی ہوتا ہے گھر کا بھیدی، ہمارے وہاں بولتے ہیں چولہے تک کا دوست۔ بعض لوگ کہتے ہیں تو میری تو ان سے دوستی چولہے تک کی، یعنی رازدار۔ اللہم اجعلنی عندک ولیجہ، اللہ کے نبی نے یہ لفظ لا کر بتایا، تم اللہ سے یوں کہو، اے اللہ تو مجھے اپنا رازدار بنا لے۔ کتنا پیارا لفظ ہے، مجھے اپنا رازدار بنا لے، مجھے اتنا قریب کر لے، اتنا قریب کر لے کہ میں تیرے گھر کا آدمی بن جاؤں۔ وجعلنی عندک زلفیٰ،
مجھے مقرب بنا لے تیرا، وحسن معاب، میرا انجام بہت اچھا بنا۔ یہ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی۔ تو بھائی جب وہ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، تو پھر ایسے مچل کے دعا کیوں نہیں ہم کرتے؟ کیوں اپنی دعاؤں کے اندر دھیلی دھالی دعائیں ہوا کرتی ہے کہ بس جیسے ہمیں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے؟ تو مچل کے انفرادی دعا، اکیلے جب دعا کریں تو جی لگا کر کے دعا کرنا چاہیے تاکہ رب کی رحمتیں نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہر رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہر دن کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، عبادتوں کی لذتوں سے مالا مال فرمائے، دعاؤں کی لذتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہماری راتوں کو بھی معاف فرما، اللہ ہمارے دنوں کو بھی معاف فرما، اللہ ہماری جلوتوں کو بھی معاف فرما، اللہ ہماری خلوتوں کو بھی معاف فرما، اللہ ہماری انفرادیت کو بھی معاف فرما، ہماری اجتماعیت کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو ظاہراً کیے اسے بھی معاف فرما، جو باطناً کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے الہ العالمین ہم سچے دل سے تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، اللہ اس رات میں تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے بندے بہت ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا رب تیرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ اگر ہم نے تیری عبادت چھوڑ دی تو لاکھوں تیری عبادت کرنے والے ہیں، لیکن اے اللہ ہمارا معاف کرنے والا تو ہی ایک ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو ہی ہمارا رزاق ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا مربی ہے۔ اے اللہ تو ہی سب کچھ ہے، اے اللہ تو ہی سب کچھ ہے۔ اے اللہ اپنے مجرموں کو معاف فرما دے، اپنے ناشکروں کو معاف فرما دے، اپنے نالائقوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بچہ ناپاک ہوتا ہے، ماں دھٹکار نہیں دیتی، صاف کر کے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ ہم گندے ضرور ہیں، آپ ہمیں دھٹکار نہ دیجئے، ہمیں نکال نہ دیجئے، اللہ ہمیں دھٹکار نہ دیجئے، ہمیں نکال نہ دیجئے۔ اللہ ہمیں صاف فرما کر اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیجئے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیجئے، اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیجئے۔ اے اللہ ہمیں صائمین میں سے بنا، ہمیں عابدین میں سے بنا، ہمیں مصلیین میں سے بنا، ہمیں تائبین میں سے بنا، ہمیں محبوبین میں سے بنا۔ اللہ جو تیرے محبوب بندے ہیں ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ اپنا نظر کرم فرما دے، اپنی نظر عنایت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ضالین میں سے نہ بنا، جو تیرے گمراہ ہیں ان میں سے ہمیں نہ بنا۔ اے اللہ مغضوب علیہم میں سے نہ بنا۔ اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا قہر نازل
ہوا، اللہ 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 اس میں سے بننے سے ہماری حفاظت فرما لے، اللہ اس میں بننے سے حفاظت فرما لے، اللہ اس میں بننے سے حفاظت فرما لے۔ اے الہ العالمین، اس دھرتی پر اور اس زمین پر تیری نعمتیں کھا کر ہم نے بڑی ناشکریاں کی ہے تیری۔ اللہ ہماری آنکھیں غلط چلی، ہمارے دماغ غلط چلے، ہمارا بدن غلط چلا، اے اللہ پھر بھی تو نے ہم پر کبھی کھانا بند نہیں کیا، کبھی پانی بند نہیں کیا، کبھی ذلیل نہیں کیا، کبھی رسوا نہیں کیا۔ اے اللہ ہم راتوں میں غیبتیں کر کر سوئے، جھوٹ بول بول کر سوئے، اے اللہ نمازیں چھوڑ چھوڑ کر سوئے، تب بھی تو نے اللہ میٹھی میٹھی نیند دے دی۔ اللہ تو نے ہمارے بستروں کو ہمارے لیے کانٹے نہیں بنائے۔ رب کریم تیری ستاریاں ہیں کہ ہم جی رہے ہیں۔ اے اللہ اگر تو اعلان کر دے کہ یہ مجرم ہے، مولا ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا، ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا، لوگ ہم پر تھوکیں گے، ہماری اولاد ہم پر تھوکے گی، لیکن اے رب کریم، اے رب کریم، اے مالک تو نے بڑی ستاری فرمائی ہے، آئندہ بھی فرما لینا، قیامت میں بھی فرما لینا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ ہوں گے، ہمارے بیوی بچے ہوں گے، خصوصاً ہمارے نبی ہوں گے، اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں ذلیل نہ کرنا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا۔ اے اللہ ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، ہاسپٹلوں میں تڑپ رہے ہیں شفا عطا فرما، گھروں میں بیمار ہیں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو جنت کا باغیچہ بنا، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ابھی ہم جب دعا کر رہے ہیں تیرے مومن بندے اور تیری مومنات عورتیں اگر کوئی قبر کے عذاب میں ہیں، اللہ ہم ابھی دعا کرتے ہیں اللہ ان پر سے عذاب ہٹا لے، اللہ ان پر سے عذاب ہٹا لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جب تک جلائیں ہمیں بھی آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اے اللہ ذلتیوں سے بچانا، ہدایت کے بعد کفر سے بچانا، ایمان کے بعد کفر سے بچانا، ہدایت کے بعد ضلالت سے بچانا۔ اے اللہ بے نمازی بننے کے بعد بے نمازی بننے سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ جو تو نے ہدایت دی ہے ہمارے گناہوں کی نحوست سے چھین نہ لینا، ہم سے عبادتوں کی لذت نہ لے لینا، ہمیں سے دعاؤں کی لذت نہ لے لینا۔ اللہ ہم جیسے بھی ہیں اے اللہ نالائق صحیح لیکن تیرے بندے ہیں، اللہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے بندے ہیں، اپنے نالائقوں کو معاف فرما دے، اپنے نالائقوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، تو نے ہم کو کن کے حوالے کر دیا؟ تو نے ہم کو کن کے حوالے کر دیا جو ہمارے جوانوں کو زندہ جلا دیتے ہیں، جو ان کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں، جو ہماری بچیوں کی عزتیں لوٹ لیتے ہیں۔ مالک تو نے ہم کو کن کے حوالے کر دیا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ یہ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اللہ مر گیا، اللہ تو مرتا نہیں ہے، تو
تو حی لا یموت ہے نا، تو زندہ ہے نا اللہ، تو ہمارا اللہ ہے، تو نے ہم کو اپنا دوست بنایا ہے، تو نے خود اپنے آپ کو دوست کہا ہے۔ میرے مولا، میرے مولا، ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے، تو ہی ایک اللہ ہے جس کو ہم اپنے دکھرے سناتے ہیں۔ اللہ ہماری بگڑی بنا دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہمارے دامن کو بھر دے، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ فرما، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ فرما، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ فرما۔ اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج سے حفاظت فرما، لقوے سے حفاظت فرما، اللہ محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، اپنے در کا محتاج بنانا، اللہ اپنے در کا محتاج بنانا۔ اے اللہ جن کے کاروبار تھپ ہو چکے ہیں ان کو برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، اے اللہ سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو بیماریوں سے پریشان ہے اللہ ان کو شفائے دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، بگڑنے اور پھسلنے سے، ضلالت اور گمراہیوں سے، غلط راستوں سے، غلط صحبتوں سے، غلط دوستیوں سے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے محبین کو معاف فرما، ہم سے تعلق رکھنے والوں کو معاف فرما، ہمارے گھر والوں کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کو معاف فرما، ہمارے مشائخ کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے شاگردوں کو اور ہمارے طلباء کو تو معاف فرما۔ اے الہ العالمین پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے، امت مسلمہ کو معاف فرما دے۔ اللہ امت توبہ نہیں کرتی، ہم کیا کریں؟ اللہ امت توبہ نہیں کرتی، ہم آج کی رات میں ساری امت کی طرف سے توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ ظلم کے دروازے کو بند فرما دیجئے، رحمت کے دروازے کو کھول دیجئے، رحمت کے دروازے کو کھول دیجئے۔ اے اللہ موسیٰ کی قوم پر جب ستائے گئے موسیٰ کی قوم تو تو نے فرعون کی پکڑ کر کے موسیٰ کی قوم کو خوش کر دیا تھا۔ اے اللہ تیرے محبوب کی امت تو روزانہ رو رہی ہے، ہمارا تو راتوں میں بھی رونا ہے اور ہمارا تو دن میں بھی رونا ہے۔ اے اللہ روزانہ ہمارا تو رونا ہی گزر رہا ہے، تیرے محبوب کی امت کو تو کب خوش کرے گا؟ تیرے محبوب کی امت کو تو کب خوش کرے گا؟ اللہ ہمارے حالات بدل دیجئے، اللہ ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما دیجئے، اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، مسلمانوں کو اچھے اخلاق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپس میں محبت نصیب فرما، پیار نصیب فرما، اتفاق و اتحاد نصیب فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنا، درگزر کرنے والے بنا۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، صلحاء کی حفاظت فرما، دین کے داعیوں کی حفاظت فرما، عوام و خواص کی حفاظت فرما، مرد و عورت کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار اور روزی روٹی کے اسباب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مجمع تیرے پاس بھیک مانگنے آیا ہوا ہے، تو بھیک دے دے، تو بھیک دے دے، ہماری ضرورتیں پوری فرما دے، ہماری ضرورتیں پوری فرما دے، ہماری تمنائیں پوری فرما دے۔ اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اٹھائیں تو ایمان پر موت دینا، نمازوں میں موت دینا، تلاوت پر موت دینا۔ اے اللہ آنا تو ہے ہی تیرے پاس، آنا تو ہے ہی، کوئی رہنے والا نہیں ہے، کوئی جلدی کوئی سویر کوئی دیر، آنا تو ہے ہی تیرے پاس، لیکن اے اللہ جب تو بلائے تو مجرم کی طرح نہ بلانا، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو، جس کو لاتیں ماری جا رہی ہو، اللہ ایسے نہ بلانا، ایسے نہ بلانا، اللہ ایسے نہ بلانا۔ اللہ ہمیں اکرام کے ساتھ بلا لینا، جیسے مہمان کو بلائے جاتے ہیں، اللہ جیسے مہمان کو
بلائے جاتے ہیں، اللہ اس طرح تو ہم کو بلا لینا۔ اے الہ العالمین، بعد الموت کی ساری زندگی ہماری آسان فرما کر، قیامت کے دن اللہ ہمیں نبی کی سفارش کے جھنڈا تلے رکھ کر اللہ ہم سب کو اپنا فضل کرم فرما کر اپنی جنت سے مالا مال فرما دینا۔ اللہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، ہم مستحق نہیں ہیں، ہمارا کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے، ہمارے وہ اعمال بھی نہیں ہے، بس ہم تو تیری رحمت کے سہارے جی رہے ہیں، تیرے فضل کرم کے سہارے جی رہے ہیں، تیرے محبوب کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ اس نبی کی شفاعت اور تیرا فضل و کرم اے اللہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ضرور جنت میں دلا دے گا۔ اللہ ہم اسی کے امیدوار ہیں، اللہ ہم سب کو عطا فرما دینا، اللہ ہم سب کو عطا فرما دینا، اللہ ہم سب کو محروم نہ فرمانا، اللہ ہم سب کو محروم نہ فرمانا۔ اے الہ العالمین، جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو، اس مجمع میں علماء ہیں، صلحاء ہیں، راتوں میں رونے والے ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، معصوم بچے ہیں، اے اللہ جس کی آمین تجھے پیاری ہو اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔